بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا, لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ, یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے, یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے, کسی کو بہت یوز ایبیوز کیا ہوتا ہے, اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ. یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی, اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا, ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس obviously. بٹ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے, اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے, وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ, لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو, تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگ. ٹھیک ہے, یہ تو خوشخبری ہے, تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں, اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ, آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آلمائٹی سیڈ, حدیث قدسی ہے, او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا, I shall forgive you for what you have done and I shall not mind, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے, اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائے تیرے گناہ, اور تو مجھ سے توبہ کر لے, مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے, تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were you to come to me with sins nearly as great as the earth and were you then to face me ascribing no partner to me, I would bring you forgiveness nearly as great as it. اور اے آدم کے بچے, اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے, لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا, تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے, تیرا رحم ہے, تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے, ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف, اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا, اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا. پھر اس کا سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا, جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں, ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے, اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ, اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں, کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے, تو پھر بھی میں معاف کروں گا, پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا, اس نے شرک نہیں کیا, اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ, تو اللہ ضرور اس پہ بہت مرسی کرے. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا. اس لیے توحید کو سمجھیں, توحید کیا ہے. کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے, اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں, وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے,
اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان، پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں، اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس، اٹینشن اور لو اینڈ اٹیچمنٹ، ایکسٹریم اٹیچمنٹ، ریورنس ہوتا ہے نا، کسی آگے بالکل بچ جانا، جھک جانا، فدا ہو جانا کسی کے آگے، تو وہ اللہ کا رائٹ ہے، ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے، اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے، ریممبر دس۔ اور کبھی کبھی جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، صبح شام سے یہ مراد ہے، وہ 100 بار سبحان اللہ بھی حمدی پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ دجالی فتنے، دجال سے بچنے کے لیے ذکر حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر۔ تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر۔ ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کانسیپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے۔ آپ نے نوٹ کیا نا، ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں، وہ چانٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں۔ ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں، منتر کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سپیلز کیا ہیں، وہ ان کا ذکر۔ تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے 3 بار۔ وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہے، جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں، حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیتے۔ اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا۔ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی۔ تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے، بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا، کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، دونوں کو کمبائن کی، ٹھیک ہے؟ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا۔ تو آپ کا ٹاسک یہ کہ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں، ایپ ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، حصن المسلم۔ اس میں صبح شام کے اذکار وہ یاد کرنا شروع کر دیں، ٹائم نکالیں، ٹھیک ہے؟ بیٹھیں، محلے میں ایک دن بلا لیں سب کو، آؤ جی ذکر یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ لیڈ کر سکتے ہیں، خود کریں انشاءاللہ، وہ اذکار آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ پڑھیں، بہترین وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک وہ ہوگا، سائیکولوجیکل بھی بینیفٹ اس کے، اور اسپرچل بینیفٹس بھی، اور فزیکل بینیفٹس بھی انشاءاللہ۔ اور اس میں بہت سی دعائیں، وہ اذکار دیکھیں، انگزائٹی کی دعائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ٹھیک ہے؟ اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے تھے۔ تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو۔ تو اور بھی اذکار بہت ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے۔ بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں، برسک واک، تیز اور ذکر کریں ساتھ۔ آپ دیکھیں آپ کو انرجی بوسٹر بھی ملے گا، صحت بھی بنے گی، اسپرچل بوسٹر بھی ملے گا۔ گولز بنائے، اچھا 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار یہ، 100 بار یہ۔ تعداد جس کی حدیث میں آ گئی وہ تو اتنا ہے،
باقیوں کی آپ تعداد خود سیٹ کر سکتے ہیں. تسبیح فاطمہ بہترین 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور ہے 33 بار یہ تینوں، اور 34ویں بار اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے نماز کے بعد. لہ الملک و لہ الحمد بہترین ذکر ہے. 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو صبح اور شام 100 بار یہ ذکر پڑھے گا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. حدیث ہے، صحیح حدیث. سوچیں جس کے قریب شیطان نہیں آ رہا وہ گناہوں سے ویسے ہی بچ جائے گا انشاءاللہ. شیطان ایلیمینیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد بچا نفس. نفس کو بھی آپ کرب کر رہے ہیں ذکر کے تھرو. تو دیر از اے ریزن کہ پرانے لوگ خوش تھے، وہ کھیتوں میں کام کر چلتے پھرتے ذکر، چلتے پھرتے درود ابراہیمی. آپ آج دیکھ لیں اپنے بڑوں کو، دادی دادا نانی نانا، ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن. ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں کوئی اور، قرآن پڑھا جا رہا. اور دیکھیں اس کے بینیفٹس، فزیکل بینیفٹس دیکھیں، اور اس کا سائیکولوجیکل. تو ذکر کی طرف آئیں، اس کو اپنی لسٹ میں ڈالیں، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ کمیونٹی سروس ہے، ہیلپنگ ادرز، اس کو بھی ڈالیں اپنی. یہ سارا پیکیج ہے سیلف ڈیولپمنٹ کا. اور یہ کوئی بھی ماڈرن سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی، نہ سائیکالوجی نہ ویسٹرن اسپیکر، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس ذکر ہے ہی نہیں. ذکر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کریں. ابراہیم علیہ السلام جب ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں پہ؟ 7ویں آسمان معراج پہ. پتہ آپ کو انہوں نے ایک میسج دیا تھا ہمیں. انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نا میری اپنی امت کو میرا ایک میسج دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا انہیں کہنا کہ جنت کا سوئل بہت فرٹائل ہے اور مسک سے بنا ہوا ہے. مشک جو ہوتی ہے نا، مسک. اور جنت میں جو درخت ہے نا اور پودے، وہ تمہاری امت کا ذکر ہے. یہ پیغام دیا تھا. جو جتنا ذکر کرے گا اس کے باغ اتنے بنتے جائیں گے، اس کی پراپرٹی بنتی جائے گی، ٹھیک ہے. 10 آیات کا ذکر ہے. جو بھی ان آیات کو میمورائز کرے گا، حفظ کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. ایک اور حدیث کے مطابق سورہ کہف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کے جمعے سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اٹ ول کم آؤٹ، اٹ ول شائن ایز اے لائٹ فار ہم آن دا ڈے آف ججمنٹ. وہ اس اندھیرے میں، وہ جو محشر، میدان محشر میں اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں وہ اس کے لیے ٹارچ لائٹ بن کے آئے گی اور اس کو گائیڈ کرے گی. سورہ کہف جو جمعے کے جمعے پڑھتا ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر جمعے اس لیے بھی کہا گیا ہے شاید پڑھنے کو تاکہ ری انفورس ہوتا رہے وہ کانسیپٹس کیا ہے وہی ہم نے پڑھنے ہیں کہ فتنہ دجال سے یہ سورہ کس طرح بچائے گی انسان کو. اور اگر اس کو سمجھ لیں تو انسان فتنوں کے دور میں کیا کرے وہ چیز بھی سمجھ لے گا. پہلی ڈسکشن ہم کریں گے انشاءاللہ دجال کے حوالے سے کہ دجال کون ہے، دجال کب آئے گا، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. کچھ چیزیں آپ کو بہت واضح ہونی چاہیے آپ کے سامنے. سب سے پہلے دا میننگ آف دا ورڈ دجال. اگر آپ دجال کا میننگ ہی سمجھ لیں تو آپ کو فتنہ دجال بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. پہلی چیز، دجال از derived from the root word دجلا البعیر. یہ ایک محاورہ ہے عربک کا، دجلا البعیر. اٹ ایکچولی مینس کہ اس کا میں آپ کو میننگ بتاتا ہوں. he covered the camel with tar. دجلا البعیر کا مطلب ہے he covered the camel with tar. ٹار سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ لک کو کہتے ہیں. اوکے، کیمل کو لک لگا کے اگر ہم کور کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کیمل نہیں لگے گا، یعنی کیموفلاج ہو جائے گا یا his appearance will change. تو یہاں سے آپ دجالیت کو سمجھیں، یہاں سے آپ دجال کو سمجھیں. ایک چیز ہوتی ہے دھوکہ، ایک چیز ہوتی ہے ڈسیپشن. فرق کیا ہے؟ دھوکہ بہت واضح ہوتا ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اگلا انسان جو ہے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. ڈسیپشن کیا ہے کہ آپ کو اینڈ تک پتہ نہیں لگتا اور آپ اس کے دھوکے میں آ چکے ہوتے ہیں، اور پھر اینڈ میں جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے دھوکے میں کتنے عرصے تک رہا ہوں لیکن مجھے بالکل بھی پتہ نہیں لگا. اسی کانٹیکس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو بھی کیا کہا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ بے شک زندگی، دنیا کی جو زندگی ہے اٹ از نتھنگ بٹ دھوکے کا سامان. اسی طرح دجال جو ہے جسٹ لائک اے کیمل از کورڈ ود ٹار ٹو ہائڈ اٹس آئیڈینٹی، اسی طرح دجال نے وہ لبادہ اوڑا ہوگا. کس چیز کا لبادہ؟ خدا کا، کہ میں خدا ہوں، یا مسیحا کا لبادہ اوڑا ہوگا. لوگ کو وہ کہے گا کہ میں مسیحا ہوں. مسیحا وہ ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے، جو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، جو لیڈ کرتا ہے لوگوں کو، جس کی طرف لوگ لک اپ ٹو کرتے ہیں. لیکن ہی از دی فالس مسیحا. اصل مسیحا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، اور فالس مسیحا جو ہے وہ دجال.
تو اس ورڈ سے ہم بڑا اچھا سمجھ سکتے ہیں کہ دجال لوگوں کو ڈسپشن میں ڈالے گا، اتنی زیادہ ڈسپشن میں ڈالے گا کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں دھوکے میں، اور یہی دجالیت ہے اصل میں۔ دوسرا اس کا روٹ ورڈ ہے دجل۔ دجل کا مطلب میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی واضح کیا تھا، اس کا مطلب ہے ڈسپشن، دا گریٹ ڈسپشن، یعنی انسان دھوکے میں ہوگا اور اسے پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو یہ ہے بیسیکلی دجالیت۔ آپ کچھ حدیث پہ غور کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں، یا کوئی کریشن اتنی بڑی نہیں۔ ایک حدیث میں کریشن کا ذکر ہے کہ کوئی کریشن اتنی بڑی نہیں جتنی دجال کی کریشن ہے، اور کریشن سے مراد فتنہ ہی ہے۔ اب وٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فتنہ؟ کوئی کسی کو پتا فتنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا تمہاری مال اور اولاد اور بیویوں میں تمہارے دشمن بھی ہیں، اور ایک اور آیت میں کہا کہ فتنہ بھی ہے تمہاری مال اور اولاد، آزمائش۔ ایگزیکٹلی فتنہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، فتنہ کا مطلب ہے آزمائش۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہا کہ دا ورلڈ از سویٹ اینڈ گرین، اور بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والی جو مخلوق تھی وہ عورت کی ذات تھی، کیونکہ ان کے لیے فتنہ بن گئی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، بلکہ فتنہ کا مطلب ہے آزمائش، عورتیں ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ اسی طرح دجال ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی برث سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا کہ فتنہ دجال۔ آپ کو پتا ہے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں کیسے وارن کرتے تھے؟ صحابہ خود بیان کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بات کرتے تھے، his eyes would turn wide، ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھی جیسے کہ دشمن آ رہا ہے پیچھے سے، اور his face would become red، اور his voice would become loud، ان کا فیس ریڈ ہو جاتا تھا جوش سے، اور ان کی جو وائس ہے وہ لاؤڈ ہو جاتی تھی، اور صحابہ اتنا ڈر جاتے تھے انہیں لگتا تھا کہ ابھی پیچھے سے اٹھ کر دجال آ جائے گا۔ یعنی دس از دا امپیکٹ آف دا فتنہ آف دجال، اور وہ اس طرح ڈرایا کرتے تھے صحابہ کو جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور واقعی ہی سب سے بڑا فتنہ ہے، تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے، اور اس فتنے میں میجورٹی لوگ انوالوڈ ہوں گے۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ ویل کم ٹو اٹ، اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے قریب ایک بہت بڑا مومن آئے گا یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے پاس بڑا ایمان ہے، میری بڑی استقامت ہے، اور وہ دجال کو چیلنج کرے گا کہ امپریس می، بٹ حدیث میں آتا ہے کہ he will be inspired by the arguments presented by دجال۔ جب دجال اپنے آرگومنٹس پریزنٹ کرنا شروع کرے گا تو بڑے سے بڑا مومن ہل جائے گا۔ اسی لیے اسی کو میں ایک اور حدیث کے ساتھ جوڑوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ when you face دجال flee، دوڑ لگا دینا، اس کو فیس مت کرنا، اس کے سامنے مت آنا، بلکہ اس کو دیکھتے ہی دوڑ لگا دینا، فلی کر جانا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے پاس بہت گلیمر، بہت کیرزما، بہت اسٹرانگ آرگومنٹس ہوں گے، اس کے پاس پتہ نہیں کیا سائنس ہوگی، کیا ٹیکنالوجی ہوگی، کیا میریکلز ہوں گے۔ کچھ حدیث میں واضح ہے بہت، آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال will have something with him like paradise and something like hellfire, but his paradise will be hellfire, so I warn you against him۔ اس کی جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہے۔ جنت اور دوزخ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جنت میں جنات النعیم، اللہ نے جنت کو ایک نعمت بھی کہا ہے، اللہ نے جنت کو ایک ریسٹ کی جگہ بھی کہا ہے، اللہ نے جنت کو ایک ایسی جگہ کہا ہے جہاں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، انسان پہ، بلکہ انسان جو ہے وہاں پہ ایک بہت خوبصورت زندگی گزارے گا۔ اب دجال کی جنت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اس میں بہت آسائشیں ہیں، اس میں کمفرٹ زون بہت زیادہ ہے، اس میں ڈیزائرز کو جلدی پورا کرنے کی آسائشیں جو ہے وہ میسر ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بہت ہے۔ جیسے ویسٹرن سویلائزیشن کو، یہ میرا پرسنل ایک ویو ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو میں دجال کی جنت سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کالز فار سیکریفائس، اسلام کالز فار ڈسپلننگ ڈیزائر، بٹ ویسٹرن سویلائزیشن کالز فار انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آف ڈیزائر۔ اسی لیے ہماری جو یوتھ ہے وہ ان سے بڑی انسپائرڈ ہے، کیونکہ وہ ڈیزائرز کی بہت بات کرتے ہیں، ہر ڈیزائر انہوں نے پوری کرنے کے لیے وہ چیز ریڈی رکھی ہوئی ہے، ہر چیز اوپن ہے، شراب خانے اوپن ہے، کیسینو اوپن ہے، اسٹرپ کلبز اوپن ہے، ایوری تھنگ از اوپن۔ تو انسان کو وہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے،
اور ویسٹ سیکریفائس کی بات نہیں کرتا، ویسٹ جو ہے وہ نیبرز کا خیال رکھنے کی اتنی بات نہیں کرتا. اسلام میں تو بہت سی ذمہ داریاں، اسلام تو انسان پہ بہت سی ذمہ داریاں ڈالتا ہے، تو اس لیے ہم لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. تو میں اس کی جنت کو سمجھتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں، بندہ نیو یارک چلا جائے، وہاں پہ دنگ رہ جاتا ہے لائٹس کو دیکھ کے، بلڈنگز کو دیکھ کے. دبئی چلا جائے، کسی 7 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے تو گم ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے یہی زندگی ہے، میں پتہ نہیں کہاں رہ رہا تھا، اصل میں تو یہ لائف ہے، لائف ایسی ہونی چاہیے. پھر اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی اس کی ایج میں، اتنی ڈسٹریکشنز کہ عام آدمی کے پاس سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. اور آج بالکل ایسے ہے. میرے دوست نے اپنے ایک چائنیز کولیگ سے پوچھا، وہ چائنا میں تھا، اس نے کہا کہ کبھی تم نے نہیں سوچا کہ سورج کس نے بنایا؟ صرف اتنا سا کویسچن پوچھا تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یہ باتیں سوچیں کہ سورج کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہی بات ہے، دجالی سیویلائزیشن میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی، انسان اتنا کھپ جائے گا ڈیزائرز کے معاملے میں کہ انسان کو آخرت بالکل بھول جائے گی. یعنی اس پہ پردہ حائل ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ بھول رہا ہے. اصل بات یہ ہے، جیسے کیمل کو ٹین کر دیا جائے، اس پہ وہ جو لک ڈال دی جائے، پتہ بھی نہیں لگے گا یہ کیمل ہے، اینڈ میں جا کے آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. اسی طرح انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے وہ دجال کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے، اور اینڈ میں بہت بڑی تباہی ہو جائے گی، بہت بڑا لاس ہو جائے گا. یعنی کہ انسان دنیا سے بھی جائے گا اور آخرت سے بھی جائے گا، اور یہ ایویڈنٹ لاس ہے. تو اس کی جو جنت ہے، اس کی بہت سے ویوز ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں تو واقعی وہ اس کی جنت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہاں گلیمر بھی ہے، وہاں مٹیریلزم بھی بہت زیادہ ہے. وہاں پہ یولو جو لائف سٹائل ایک ہے، یو اونلی لیو ونس، یولو، اور یہ ہمیں بہت پسند ہے. ہماری ایڈورٹیزمنٹس بھی یہی لائف سٹائل دکھاتی ہیں. کوکا کولا کہتی ہے کھا لے پی لے جی لے، اور اسپرائٹ کہتا ہے من کی مان، اور ڈیو کہتا ہے کہ ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. یعنی ہر چیز میں وہ ایڈونچر ڈال رہے ہیں، ہر چیز میں وہ دنیا داری ڈال رہے ہیں، ہر چیز میں وہ ڈیزائرز کو ڈال رہے ہیں. تو یہ اس کی جنت ہے بیسیکلی. بٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ his heaven will be, his paradise will be actually hellfire. ایک مومن جو ہے اس کو وہ کہے گا کہ دوزخ میں جاؤ، اور وہ دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا، لیکن اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. نقصان تو اپنا وہ کروا لے گا، لیکن یہ عارضی نقصان ہے. وہ مومن جو نقصان کروائے گا اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح ایک شخص کو دجال چیر دے گا بیچ میں سے، اور اس کے بعد زندہ بھی کر دے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لیٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ انہوں نے 200 سال پرانے ایک شخص کا ڈی این اے لیا اس کے آف اسپرنگ سے، اور یوزنگ دیٹ ڈی این اے دے ریکریٹڈ ہز برین، ہز کانشیسنیس، اس کی کانشیسنیس وہ واپس لے آئے کمپیوٹر پروگرام پہ، اور اس بندے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں، وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے ایز اے کمپیوٹر پروگرام، کیونکہ اس کی وہی کانشیسنیس ہے، کیونکہ ڈی این اے وہی ہے جو اس کے آف اسپرنگ میں تھا، وہی اس کا ڈی این اے تھا. تو سائنس تو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. دجالیت ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ دجال سب سے پہلے آ کے کہے گا وہ عیسیٰ ہے، مسیحا ہے، اس کے بعد وہ کلیم کرے گا آئی ایم گاڈ. اب گاڈ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اللہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. دجال کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہوگا، وہ زندگی بھی دے دے گا، وہ موت بھی دے دے گا. یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے حدیث میں. آج سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے، ہم دجالیت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اور ہمارا ٹیسٹ ہوگا، سویئر ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ سائنس از پلئنگ گاڈ. سائنس وہ چیزیں کر رہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے. مثال کے طور پہ آرٹیفیشل ویدر جو ہے کریٹ کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن سائنس آج اس سے کھیل رہی ہے. ٹورنیڈوز کریٹ کرنا، ہریکین، سونامی لانا، زلزلے لانا، یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے، اور یہ بڑا سیکرٹلی ہو رہا ہے، سیکرٹ فیسلٹیز میں. اس طرح ڈیزیزز پھیلانا وہ تو اللہ کا کام تھا، لیکن نئی نئی ڈیزیزز آ رہی ہیں اور وہ کریٹ کی جاتی ہیں لیبز میں، نئے نئے ویپنز بن رہے ہیں. تو سائنس جو ہے پتہ نہیں اس وقت کہاں جا رہی ہے، اور ایک عام انسان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، کیونکہ ایک عام انسان جو ہے اس نے دین اتنا نہیں پڑھا. تو جب وہ یونیورسٹیز میں جائے گا، کہیں پڑھنے جائے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسپوز ہوگا سائنس سے. جب وہ سائنس سے ایکسپوز ہوگا، اس کے مائنڈ میں ڈفرینٹ اشکالات آئیں گے، ڈاؤٹس آئیں گے، تو پھر وہ اسلام سے جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے. ہماری یوتھ جب فورن یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتی ہے، وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اصل میں تو سائنس یہ بھی کر رہی ہے، یہ بھی کر رہی ہے، تو ویئر از گاڈ؟ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کے مائنڈ میں بہت سے اشکالات آتے ہیں. تو یہ دجال کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے. سائنس میں سمجھتا ہوں جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے، دجالیت کی طرف ہمارا قدم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنس بالکل نیگیٹو ہے اور سائنس پڑھنی نہیں چاہیے.
بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور بہت کڑک امتحان ہے ہمارے ایمان کا کہ ہم ایمان والے رہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو کہے گی وہ ہم مانیں گے. اور میجورٹی لوگ کی آج یہ تھنکنگ ہے کہ جو سائنس کہے گی وہ میں مانوں، ادروائز میں نہیں مانوں. تو سائنس تو بھائی نہ گاڈ ہے، سائنس نہ وہی ہے، سائنٹسٹ نہ کوئی پروفٹ ہے نہ میسنجر ہے. سائنٹسٹ تو ایک انسان ہے، اس نے کچھ ریسرچ کی ہے، ہائپوتھیسس کی بیسس پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں، اس کی کچھ ڈیپینڈنسی ہے کچھ فیکٹرز پہ. تو یہ عام لوگ کو سمجھ نہیں آتا. تو اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال جہاں جائے گا وہ خزاں لے آئے گا، جہاں جائے گا وہ پودے اگا دے گا، نباتات اگا دے گا، بہار لے آئے گا. یعنی اس کے ہاتھ میں ریسورسز ہوں گی، وہ غلہ کنٹرول کرے گا، مال کنٹرول کرے گا. آج اگر ہم دیکھیں تو جیوش لابی جو ہے، زائنسٹ جو ہے، وہ آلریڈی فوڈ ریسورسز پہ تو قبضہ کر چکے ہیں. جتنے بھی ہمارے ٹن پیک فوڈز ہیں وہ سارے ان کے انڈر ہیں، اور جتنے بھی ان آرگینک فوڈز ہیں وہ بھی ان کے انڈر ہیں. اسی طرح جتنی بھی ملک انڈسٹری ہے آپ دیکھ لیں، آئل انڈسٹری ہے، فوڈ کراپس جو ہے، وہ سارے آہستہ آہستہ وہ اپنے انڈر لیتے جا رہے ہیں. یعنی وہ اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کر رہے ہیں باقی دنیا کو ریسورسز پہ قبضہ کر کے. تو دجال کے ہاتھ میں تو بہت ریسورسز ہوں گی، لوگ اس پہ ڈپینڈنٹ اتنا ہو جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس پہ ایکٹ کریں اور اس کو اوبے کریں. لیکن بہت مخصوص لوگ ہوں گے، چوزن ونز ہوں گے، جو اس بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے. پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ دجال کے پاس غیب کا نالج ہوگا، وہ ایسی ایسی باتیں انسانوں کو بتائے گا جو انسان کو نہیں پتا اپنے بارے میں بھی، اور فیوچر کی بھی بہت سی وہ باتیں بتائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر جو ہے وہ کاٹ لے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اس کی جو سواری ہے، اس کے جو گدا ہے، اس کے 2 کانوں کے درمیان جو ہے وہ آئی تھنک 13 گز کا کچھ فاصلہ ہے، اس طرح سے 13 میٹرز ہے یا 11 ہے، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی سپر سونک سپیڈ کا جو ہے وہ F-16 یا کوئی اور ایروپلین ہو، اور اس کے جو 2 ونگز ہیں وہ کان ہو. لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. احادیث کو کی تعویل کرنا یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کر دینی چاہیے کہ بالکل ہی لٹرل میننگ سے ہی جائے. ہو سکتا ہے وہ لٹرلی گدا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہوائی جہاز بھی ہو. تو یہ اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کیا ہے معاملہ. لیکن بہرحال اس ساری ڈسکشن سے ہم نے اخذ یہ کیا کہ دجالی سویلائزیشن جو ہوگی وہ کوئی نارمل سویلائزیشن نہیں ہے. اس میں بہت سے نیچرل لاز جو ہیں وہ بدل جائیں گے. مثال کے طور پہ مردے کو زندہ کرنا، آرٹیفیشل رین آ جانا، خزاں آ جانا، آرٹیفیشلی ہر چیز کو کنٹرول کرنا، منی کو کنٹرول کرنا، ریسورسز کو کنٹرول کرنا. اسی طرح غیب کا نالج جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا، اپنی اتھارٹی دکھانا. تو یہ ایک بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا. اور آج آپ تھوڑا سا اینالائز کریں تو یہ کام سارے ہو رہے ہیں. اور دجالی سویلائزیشن میرا یہ ویو ہے کہ بن چکی ہے. اب صرف اس کا ایک فزیکل ہم نے اپیرنس دیکھنی ہے دجال کی، کہ فزیکلی وہ کب آتا ہے. دجال سسٹم ہے کہ بندہ ہے، علماء کا اجماع ہے کہ وہ بندہ ہے، ابن آدم ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. نہ وہ جن ہے، نہ وہ کوئی دیو ہے، نہ وہ کوئی جو ہے فرشتہ ہے نعوذ باللہ، نہ وہ جو ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے، نہ وہ شیطان ہے، بلکہ وہ ایک آدمی ہے. اور اس کا ایک سسٹم ہوگا. اس کی آدمی ہونے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال ایک شخص ہے بنی آدم میں سے، اور دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے. دجال کی جو ایک آنکھ ہے اٹ ول بی بلجنگ آؤٹ ورڈ لائک اے گریپ، جیسے ایک انگور جو ہے وہ بلج کر رہا ہوتا ہے آؤٹ ورڈ. اس کی جو دوسری آنکھ ہے اس پہ کچھ گوشت چڑھا ہوگا، وہ آنکھ ٹھیک ہوگی، اس سے وہ دیکھ سکتا ہوگا. لیکن یہ والی آنکھ فالٹی ہوگی، یہ والی آنکھ جو ہے بند ہوگی تو وہ کانا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو اس حدیث کو ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ نے ایک طرح سے سمجھا ہے، جو کہ ضروری نہیں، کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو. وہ میں آپ سے ویسے ہی فار نالج سے ایک شیئر کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، ایک روحانی اور ایک مادی آنکھ. ایک سے مٹیریلزم دیکھے گا، ایک سے اسپرچویلٹی دیکھے گا. جب بھی کوئی ایک آنکھ بند ہو جائے گی تو ایکسٹریم ہو جائے گی. جب مٹیریل آئی بند ہے، صرف اسپرچوئل آئی اوپن ہے، تو وہ رہبانیت، اور رہبانیت اسلام میں منع ہے. اور جب مٹیریل آئی کھلی ہے، اسپرچوئل آئی بند ہے، تو پھر وہ ایکسٹریمزم ہے، اور وہ پھر انسان کو دنیا دار بنا دیتا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن نے بہت اسٹرکٹ وارننگ دی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر.
کہ مال جمع کرنے میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ضائع کر دیا حتیٰ کہ یہ کمپٹیشن میں لگ کے قبر تک پہنچ گئے اور پھر ان کے پلے کچھ بھی نہیں. تو وہ پھر اس کو بہت کنڈیم کیا گیا ہے ایکسٹریم آف مٹیریلزم پہ. تو ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ قائم ہی مٹیریلزم پہ ہوئی ہے. روحانیت ان کا پلر ہے ہی نہیں. کوئی بھی چیز روحانیت کے مطابق ڈیسائیڈ وہاں نہیں ہوتی. وہاں کبھی یہ ایسپیکٹ نہیں ڈسکس ہوگا پارلیمنٹ